السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، موسم اچھا ہے اور ادھر روشنیاں زیادہ ہیں، ادھر تھوڑی سی گرمی ہے، تو ادھر اتنی ٹھنڈ نہیں ہے کہ آپ جواب نہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال الله تعالى: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، وقال الله تعالى في مقام آخر: وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا قائد المرسلین۔ ان احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللہ اکبر۔ تیرے رب کی قسم ہے، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی معاملات میں، تنازعات میں، اختلافات میں تمہیں حکم، سرپنچ، فیصل، چیف جسٹس نہیں مان لیتے۔ اور اس وقت تک بھی مومن نہیں ہو سکتے کہ تیرے فیصلوں کو مانے تو، لیکن دل کی تنگی سے، کجی اور ٹیڑھ سے۔ اور ایک ہی صورت ہے
ان کے ایمان لانے کی، مومن کہلانے کی، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تمہارا فیصلہ آ جائے، تمہاری بات پہنچ جائے تو یہ سر تسلیم خم کر دیں۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا جس کی اطاعت نہ کی جائے، یا دوسرے الفاظ میں ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کرنا لازم ہے۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، بشیرم و نذیرا، خوشخبری دینے والے بھی آپ ہیں اور ڈر سنانے والے بھی آپ ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان میں نے آپ کے سامنے خطبہ میں تلاوت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں۔ حمد و ثنا، تھوڑی سی آواز کھول دیں بھائی ذرا۔ حمد و ثنا خالق کے عرض و سما کے لیے جس جیسا کوئی دوسرا نہیں، جس نے ہمیں عزت عطا فرمائی اور لاتعداد مخلوقات میں سے ہمیں انسانوں میں بنایا۔ اور انسانوں سے معزز کر کے اہل اسلام میں پیدا فرمایا، اور اس نے فضل کیا اسلام کا نام لینے والے بے شمار گروہوں میں سے، جہاں کچھ نہ کچھ باطل موجود ہے، اس سب سے نکال کر اس نے توحید اور رسالت کا وہ بہترین عقیدہ عطا فرمایا جو کل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور اگر آپ کو اس بات کا شعور ہے اور میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کم سے کم ایک مرتبہ ضرور کہیے کہ الحمدللہ، اس نعمت ہدایت پر جو مالک کائنات نے ہمیں بن مانگے، بن طلب کیے، بن کسی مصیبت کو سہے عطا فرما دی ہے۔ چند ایک گزارشات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کے حوالے سے جس کے ماننے والے ہم سبھی کہلاتے ہیں، لیکن در حقیقت اس حیثیت کو کہیں نہ کہیں ہم سب اپنی مرضی اور اپنے مزاج کے مطابق تسلیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو جو غیر مشروط تسلیم کرنا تھا ویسا تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کا جو مائک ہے نا، یہ اگلی تقریر نہیں کرنے دے گا۔ پانی دے دے مجھے ساتھ میں، بیٹا پانی دے دے۔ میں نے جو مقدمہ سامنے رکھا ہے پھر سے ایک دفعہ سن لیں، اور کھلی آنکھوں سے اور کھلے کانوں سے سن لیں، کیونکہ نہ مجھے عادت ہے کہ میں آپ کو آنکھیں بند کر کے کچھ سنا جاؤں، اور نہ میں آپ کی آنکھیں بند ہونے دینا پسند کروں گا کہ آپ جھومتے رہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے سبحان اللہ کہتے رہیں اور آخر میں آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا ہو۔
پھر سے سنیے، میں نے جو مقدمہ جس پر بات کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کے حوالہ سے میں نے 3 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور صحیح حدیث ایک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ جب تک انسان آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس وقت تک اس کا ایمان ہی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ رسول ہیں اللہ کے، اور آپ کی اطاعت کی جائے گی، اطاعت کے بغیر آپ کی یہ حیثیت تسلیم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور تیسری بات، اور تیسری آیت مبارکہ، اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنایا ہے۔ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کی رسالت حتمی و ختمی رسالت ہے، اور آپ ہی کا یہ اعزاز اور شرف ہے، آپ ہی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ کائنات کو جو بھی خوشخبری دینا تھی وہ آپ ہی دے کر چلے گئے، اور جو بھی ڈر سنانا تھا وہ ڈر بھی آپ سنا کر چلے گئے۔ لہٰذا اب نہ نئی خوشخبریاں جنم لیں گی اور نہ نئے طریقے سے ڈرایا جائے گا۔ یہ آپ کی حیثیت ہے، اور جب تک آپ کی ان حیثیتوں کو نہ مانا جائے، اور ایک حدیث کے حوالے سے کہ آپ تمام رسولوں کے قائد ہیں، تمام رسولوں کے قائد ہیں، تو گویا ہر نبی پر اترنے والے دین اور دین کے حصے کے بھی قائد ہیں۔ اب آپ کی اس حیثیت کو جب تک انسان تسلیم نہیں کرتا، وہ آپ کی تعریف کرے، وہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرے، وہ آپ سے محبت کا اظہار کرے، اظہار محبت کے مختلف طریقے اختیار کرے، طریقے اختیار کرنے والا اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یا کوئی بھی شخص، جب تک ان حیثیتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتا اور غیر مشروط تسلیم نہیں کرتا، تب تک وہ مومن نہیں ہے۔ اور یہ فتویٰ، یہ دعویٰ میرا یا مجھ سے کسی اور کسی عالم کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے قرآن نے یہ کہا کہ جب تک یوں میرے رسول کو نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، تب تک تمہارا دعویٰ باطل ہے۔ اور جس طرح سے ہم لوگ مانتے ہیں، ہم لوگ سے مراد تمام اہل اسلام ہے، جس طرح سے ہم لوگ مانتے ہیں کہ جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو وہ دین تسلیم، جو آپ کے رواج کے مطابق ہو وہ دین بھی تسلیم، اور جہاں آپ کے مزاج اور رواج کے خلاف کوئی بات آ جائے تو ہر طبقہ کوئی نہ کوئی تعویل گھڑنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ماننے کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتا ہے، اس سنت کے حوالے سے، اس پیغام کے حوالے سے اس کے پاس کوئی نہ کوئی عذر ہوتا ہے۔ اچھا، پھر جھگڑا کیا تھا؟ کفار مکہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ تو جب اللہ کے رسول کا نام آئے تو آپ کو کیا کہنا چاہیے تاکہ آپ کے جاگنے کا پتہ چلے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ رسول اللہ کا حق ہے، یہ آپ کا وہ حق ہے کہ جسے ادا نہ کرنے والا بخیل ہوتا ہے، اور آپ کا یہ حق ہے، اتنا بڑا حق کہ جسے ادا نہ کرنے والا شعور میں ہو اور حق ادا نہ کرتا ہو، اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمان والے کی لعنت پہنچائی ہے، زمین والوں کی لعنت پہنچائی ہے، فرشتوں کی لعنت پہنچائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اسے غیر مشروط ماننا ہی تو امتحان تھا۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے، کیا تکلیف تھی ان کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کیا آپ کے بارے میں کبھی انہوں نے کہا کہ آپ حسین و جمیل نہیں ہیں؟ کیوں بھائی بولتے جائیں ذرا. کبھی کہا انہوں نے؟ کسی نے کہا ہو کہ ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں، آپ اعلیٰ صورت نہیں ہیں، آپ اجمل نہیں ہیں، بلکہ وہ آپ کے حسن کے قائل تھے، اس لیے کہ وہ تو ایسا دمکتا چاند تھے جسے دیکھ کر ہر کوئی متاثر ہوتا تھا، ایسا سراج منیر تھے جسے دیکھنے والا آپ کے چہرے پر زیادہ دیر نگاہ ٹکا ہی نہیں سکتا تھا. اس پہ کوئی جھگڑا تھا کہ اس لیے ابو جہل نہ مانتا ہو، اس لیے ابو لہب نہ مانتا ہو کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں. جو ہم ثابت کر رہے ہیں تمام طبقات، ہمارے مولوی بھی لگے ہوئے ہیں، دوسروں کے بھی لگے ہوئے ہیں، دن رات آپ کے حسن کے تذکرے ہو رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ کی صورت اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کا ذکر کیا جانا چاہیے، لیکن اصل چیز جو ہے اس کو چھوڑ کر صرف ایک حصے کو پکڑ کر آپ تعریف کریں تو حق ختم نہیں ہو جائے گا. کیا کبھی ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ کے اخلاق معاذ اللہ اعلیٰ نہیں ہیں، آپ کے کردار میں کوئی ایشو ہے، اس لیے ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، اس لیے آپ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کبھی کسی نے آپ پر کوئی الزام بھی جھوٹ کا لگایا؟ کبھی انہوں نے آپ کا نام بدلا، آپ پر کیچڑ اچھالا، آپ کی مخالفت کی، آپ کے گھر کے اندر پکنے والے کھانے تک گندگی ڈالتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، لیکن پوری تاریخ گواہ ہے کسی نے ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی صداقت اور امانت و دیانت پر حرف بھی نہیں اٹھایا ہے. تکلیف کیا تھی ان کو؟ یا اس کے بعد یہود کو دیکھ لیں، یہود مخالفین ہیں، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. سب سے زیادہ جو شدت والے مخالفین ہیں نا مسلمانوں کے، اہل اسلام کے، ایمان والوں کے، وہ سب سے زیادہ مخالفت اور عداوت رکھنے والے یہود ہیں. تو کبھی یہودیوں نے تب سے لے کر آج تک رسول اکرم علیہ السلام کے کردار پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے حسب و نسب پر، آپ کے حسن و جمال پر کوئی سوال اٹھایا ہو، کوئی بات کی ہو، کوئی تان کیا ہو؟ اس 1400 سال کی پوری تاریخ میں جو معلوم ہے، نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی آمد اور آپ کے آنے کے بعد کی یہ خاص کیفیت ہے. اس سے پہلے انسانوں کی زندگیاں اور ان کے حالات و واقعات سب کچھ ہم سے محو ہو گیا. یہ آپ کے آنے کی برکت ہے کہ زمانے کے تمام حوادث، زمانے کے تمام معاملات اور زمانے کی تمام تبدیلیاں لکھی گئیں اور تاریخ مرتب ہوئی، چاہے وہ آپ نے کی ہے، چاہے آپ کے مخالفین نے کی ہے. ایک ایک واقعہ، ہر نوٹیبل واقعہ، ہر نمایاں ہونے والا حادثہ اور واقعہ لکھا ہوا ہے آج بھی تاریخ میں. پیارے رسول علیہ السلام کے خلاف کسی ایک یہودی کا کوئی ایک دعویٰ بھی آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے، توجہ میری طرف، آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کے حسب و نسب کے حوالے سے، آپ کے خاندان کے حوالے سے، آپ کے کردار اور اخلاق کے حوالے سے، آپ کے حسن و جمال کے حوالے سے کوئی ایک تان بھی، کوئی ایک اعتراض بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو دوسرے بدترین دشمن ہے نا، جس کو اللہ نے کہا والذین اشرکوا، وہ جو شرک کرنے والے مشرکین، کل والے بھی مشرکین، آج والے بھی اللہ کے رسول کے بڑے شدید مخالف ہیں، اہل ایمان کے بڑے شدید مخالف ہیں. آپ کے بغل میں ہندوستان ہے. اس 1450 سال کی تاریخ پر بات کر رہا ہوں اور دلیل سے کہتا ہوں، کوئی ایسی غلیظ آواز آپ کے خلاف بلند نہ ہوئی جس نے آپ کے کردار پر اس طرح کا کوئی سوال اٹھانے کی کوشش کی. گویا کافروں کو نہ آپ کے کردار پر کوئی اعتراض تھا، نہ ہے، نہ آپ کے حسن و جمال سے کوئی مسئلہ تھا، نہ آپ کے خاندان کے عزت و شرف سے کوئی مسئلہ ہے. بلکہ جب تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے اور ان کی ملاقات کیسر کے دربار میں اس سے ہوئی اور اس نے کچھ سوالات ان سے پوچھے،
تو وہ خود آپ کے خاندان کی عزت و شرف کا اس وقت جب وہ دشمن اور مخالف تھے، وہ خود آپ کی تعریف کر رہے تھے کہ آپ کا خاندان اتنا اعلیٰ ہے، آپ میں سے کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر پچھلی دہائیوں میں، ابھی قریب میں، ایک کتاب دی ہنڈریڈز کے نام سے لکھی گئی، اور یہ ایک لکھنے والا ایک انتہائی متعصب عیسائی تھا۔ ایک کتاب دی ہنڈریڈز کے نام کے ساتھ لکھی گئی، لکھنے والا انتہائی متعصب عیسائی ہے، اور پوری تاریخ انسانی میں سے اس نے 100 شخصیات کو چنا اور ان پر مضامین لکھے۔ وہ لوگ جن کی وجہ سے، جن کے آنے سے، جن کی تحریکات سے، جن کے علم سے دنیا مستفید ہوئی اور دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی ہوئی۔ اس کتاب میں آپ کے نبی اور رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک مضمون لکھا گیا۔ پھر جب اس نے لکھ لی تو ترتیب لگانے کا موقع آیا کہ ان 100 عظیم شخصیات میں سے پہلے نمبر پر کون ہے، اور کوئی ہوائی چلائی بات ہم کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ایک انتہائی کٹڑ قسم کا عیسائی ہے جس نے خود ترتیب، خود اپنی مرضی کے اصول بنائے، جن اصولوں پر اس نے ان 100 شخصیات کو پرکھا۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں جس کو وہ مانتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہو کہ جب وہ کتاب چھپ کر آئی تو پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسائی دنیا میں شور پڑا، تنظیم اہل جو نصارہ کی تنظیمیں ہیں اس کے پاس گئیں، اس کے خلاف مضامین لکھے، احتجاج ہوئے۔ تم کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لا سکتے ہو جبکہ تم خود عیسائی ہو؟ اتنا دباؤ آیا کہ اس نے خود لکھا، اور موجودہ ایڈیشن میں یہ بات درج ہے کہ مجھے کہا گیا کہ تم ریوائز کرو، ری تھنک کرو، دوبارہ سے اس ترتیب کو ترتیب دو اور ایسے اصول بناؤ کہ جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر نہ آ سکیں، چاہے دوسرے نمبر پر ہی لے آؤ، پہلے سے تو ہٹا دو۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے نئے اصول وضع کیے، ان اصولوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی شخصیات کو پرکھا، پہلے سے ضابطہ زیادہ سخت کیا، پہلے سے زیادہ چیک لگایا، اور چاہتا تھا کہ کسی طرح تو کسی بات کی زد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور میں آپ کو پیچھے ہٹا دوں، اور مجبور ہوا۔ جب دوسرا ایڈیشن شائع ہوا تو اس میں بھی پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا دنیا کو مسئلہ آپ کی ذات سے نہیں ہے، آپ کے حسن و جمال سے، آپ کے خاندان سے، آپ کے عزت و شرف سے۔ آپ بڑے عالی خاندان کے حامل ہیں، بلکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیں تو آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی کل اولاد کا سردار ہوں، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ آپ اپنی بارے میں، آپ اپنے خاندان اور اپنے والدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ پوری اس سلسلہ نسب میں کوئی ایک بھی بدکار نہیں ہے، یعنی آپ سے لے کر آدم تک جو آپ کا سلسلہ ہے وہ پاک باز لوگوں کا سلسلہ ہے۔ گویا آپ کے پورے خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک لوگ ہیں، خاندانی اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے۔ اور اگر حسن و جمال کے اعتبار سے جبریل کی گواہی آپ کے سامنے رکھوں
لوگ تو کہتے ہیں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. جبریل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں انسانوں سے پہلے بھی دنیا میں آتا تھا، میں تمام نبیوں کے پاس بھی آیا ہوں، میں نے سارے مشارق اور سارے مغارب کو بھی دیکھا ہے. وَلَمْ أَرَى مِثْلُ مُحَمَّدُ، لیکن میں نے مثل محمد نہیں دیکھا ہے. آپ حسن و جمال کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، خاندان کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، اور کردار و اخلاق کے اعتبار سے اپنی گواہی کیا دیں، دشمنوں کی گواہی دیتے ہیں. اور اب وقت میرا چونکہ کافی درمیان میں ضائع ہوا ہے، میں کچھ چیزیں شارٹ کرنا چاہ رہا ہوں. صرف ایک گواہی دے دیتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا، وہ منظر آپ کے سامنے ہے. آپ کو یاد ہے کہ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے سب کو پکارا، سب آ گئے تو پہلے اپنی دعوت نہیں پیش کی بلکہ پہلے اپنا آپ پیش کیا ہے، اپنا کردار و اخلاق پیش کیا ہے، اپنے بارے میں سوال کیا ہے کہ مجھے تم کیسا پاتے ہو، میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے. لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میرے بارے تمہاری گواہی کیا ہے؟ اللہ اکبر، 40 سالہ زندگی. اور ذرا توجہ فرمائیں، ہم جو دعوت لے کر نکلے ہیں، جو دعویٰ ہے کہ ہم رسول اکرم علیہ السلام کی دعوت ہی لے کر نکلے ہیں، تو اپنے کردار و اخلاق پر بھی غور کیجئے. کہ اب میں اور آپ اپنے گلی محلے میں، اپنے خاندان میں کہیں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پیش کر کے یہ سوال کر سکتے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے، میں نے تمہارے ساتھ رشتہ نبھایا ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ اگر نہیں تو پھر اپنے بارے میں ضرور غور کیجئے. اللہ کے رسول نے 40 سالہ زندگی پیش کی ہے. کیف وجدتمونی، میرے بارے کیا خیال ہے تمہارا؟ اور بخاری مسلم کے اندر 2 مختلف روایات ہیں. ایک میں مکہ والے سب کے سب سامنے کھڑے، سرداران بھی ہیں، نوجوانان بھی ہیں، آپ کے مقابلے کے بھی ہیں، مقابل قبائل کے لوگ بھی ہیں. آپ نے ان سے پوچھا کیسا پایا مجھے، میرے بارے کیا کہتے ہو؟ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، اور مسلم شریف کے روایت کے الفاظ ہیں کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا سنا ہی نہیں ہے. دونوں کو ملائیں تو معنی یہ نکلتا ہے آپ ایسے سچے ہیں جن سے کبھی جھوٹ کا اظہار ہوا ہی نہیں ہے. آپ کے کردار پر بھروسہ. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد کیا، فرمایا میرے بارے میں تم یہ کہتے ہو کہ میں سچا ہوں، اور میرے بارے تم یہ اعتماد کا اظہار کرتے ہو، اگر میں یہ کہہ دوں اس چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑا ہوا جس کے سامنے تم ہو، اور میں کہوں کہ عقب میں اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جس کو تم نہیں جانتے، جو تمہیں پتہ ہی نہیں چل سکا، میں یہ خبر دے دوں اس پہاڑی پہ کھڑے کھڑے، تو پھر کیا کہو گے؟ اب آپ ذرا زمینی حقائق ادھر میری طرف دیکھیے، زمینی حقائق دیکھیں. یہ جو صفا پہاڑی ہے یہ کل بھی یہاں تھی جیسے جہاں آج ہے. یہ اس سے اوپر محلہ اجیاد کا ہے، اس سے اوپر دوسرے محلے ہیں. یہ صحن بیت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک پہاڑی ہے جو آج بیت اللہ کا حصہ ہے تقریباً. یعنی اس کے چاروں طرف لوگ رہتے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ شہر کے اندر مرکز میں، شہر کا مرکز کل بھی بیت اللہ تھا، آج بھی بیت اللہ ہے، شہر کے مرکز میں کوئی لشکر پہنچ جائے، اور اتنا بڑا لشکر ہو کہ مکے والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کسی کو خبر بھی نہ ہو، نہ اس زمانے میں کوئی آسمان سے اتر سکتا ہے، نہ کوئی پیرا ٹروپرز آ سکتے ہیں، نہ کوئی جہاز ہے، نہ کوئی پیرا گلائڈرز آ سکتے ہیں. کیسے کوئی آ سکتا ہے؟ زمینی حقائق یہ ہیں.
اس سب کے باوجود سامنے کھڑے تمام کے تمام کہتے ہیں یہ بات تو نہ ماننے والی ہے، لیکن اگر آپ کہہ دیں، آپ کا اعتبار یہ ہے، آپ کا کردار یہ ہے، آپ کہہ دیں کہ یہاں لشکر کھڑا ہے تو ہم آپ کی اس خبر کو جھٹلائیں گے، نہیں مان لیں گے۔ کردار یہ ہے آپ کا، مسئلہ آپ کے کردار کو ماننے کا بھی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ، علماء پہ تنقید کرنے کا ایک بہانہ ملتا ہے، اور لو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پیش کریں، آپ کیا توحید پیش کرتے رہتے ہیں، آپ کیا عقیدہ ختم نبوت پر ہی لگے رہتے ہیں، نبی پاک کا اخلاق پیش کریں۔ بالکل کرنا چاہیے، لیکن یوں موازنہ مت کریں، یوں موازنہ مت کریں۔ اخلاق پیش کریں، ضرور کریں، لیکن عقائد چھوڑ کر نہیں، عقیدہ چھوڑ کر نہیں، عقیدے پر مصلحت کوشی سے نہیں۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں، لیکن تب تک جب تک آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ یہ ہے نکتے کی بات۔ محمد بن عبداللہ کو وہ سچا بھی مانتے ہیں، امانت دار بھی مانتے ہیں، حسین و جمیل بھی مانتے ہیں، اس کا نام محمد لیتے ہیں اور اس کی تعریفات کرتے ہیں۔ اگر حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر آپ پہلے آ جائیں تو کہتے ہیں جاء الصادق جاء الامین، صادق آ گیا، امین آ گیا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کسی طرح کا تنازع نہیں ہے، غیر متنازع ہیں، اور جیسے ہی آپ انہی سے گواہی لے کر اسی لمحے کے بعد کہتے ہیں، پھر یاد رکھو آج کے بعد یہ بات دھیان میں رہے کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہارے پاس یہ دعوت لے کر آیا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو مان لو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اگلے لمحے کیا شروع ہوا؟ نام بھی بگاڑا، تانا بھی دیا، الزام بھی شروع، برا بھلا بھی کہا، بد دعائیں بھی دیں، جس کی بلائیں لیتے تھے۔ تو مسئلہ کردار سے ہے، مسئلہ حسن و جمال سے ہے، خاندان سے ہے، مسئلہ ولادت سے ہے، بولو تکلیف کس کی ہے؟ اس حیثیت کی جس کا اعلان آپ علیہ السلام نے کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، یہ قبول نہیں ان کو، اور یہ آج تک مشرکین کو، یہود کو، نصارہ کو قبول۔ اس پر کچھ دلائل تھے لیکن وقت نہیں بچا۔ کافروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول مانے تو پھر اختلاف نہیں ہو سکے گا۔ ابو جہل سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے ساتھ تھا، یعنی عمر بن ہشام کے ساتھ تھا، مکہ کی ایک گلی میں چلتے آ رہے تھے، سامنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ کہتے میں نہیں جانتا تھا اس وقت آپ کو، آپ آئے اور آپ نے اس کو دعوت دینا شروع کر دی، آپ نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، میں سن رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ جب ساری بات مکمل ہو گئی تو ابو جہل نے اسی طرح سے آپ کو رد کر دیا، آپ کی دعوت کی تکذیب کی، آپ کو انکار کر دیا۔ جب آپ چلے گئے تو مغیرہ کہتے ہیں میں نے ابو جہل سے کہا یہ شخص دعوت تو بہت ہی اعلیٰ دے رہا تھا، بات تو بڑی کام کی تھی، انکار کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا میرا اور ان کا خاندان برابر کا خاندان، ہم بھی لوگوں کو پانی پلاتے، ستو کھلاتے، ہم بھی لوگوں کو سواری دیتے، کپڑے پہناتے، ہم بھی حاجیوں کی خدمت کرتے، وہ بھی کرتے، یہ برابر کا خاندان ہے، گویا ایک ہی دادا کی اولاد ہے۔ آج میں کیسے ان کو نبی مان لوں؟ کیوں بلا؟ کہ نبی ماننے سے پھر ماننا پڑتا ہے، نبی ماننے سے، بولے ذرا، نبی ماننے سے، نبی ماننے کے بعد کوئی سردار رہتا، کوئی چودھری رہ سکتا، کوئی بڑا رہ سکتا؟ نبی مانے تو پھر بات ماننا پڑتی ہے، نبی مانے تو سر جھکانا پڑتا ہے، نبی مانے تو سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، نبی مانے تو کوئی مقابلہ پھر باقی رہتا نہیں ہے۔
حیثیت کو تسلیم کرنے کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی تو آپ کو مانتا ہوں نماز امام کے مطابق کی پڑھوں گا، نبی تو آپ کو مانتا ہوں اخلاق کسی اور کے لوں گا، نبی آپ کو مانتا ہوں لیکن رنگ ویسا پہنوں گا جیسے میری سرکار کا ہے۔ پھر ایسا ہوگا نبی مانے تو پھر سر تسلیم۔ اللہ اکبر، آپ کو جگانے کے لیے کوئی گھنٹہ اور چاہیے تھا، ہے نہیں ہے آج۔ نبی مانے تو پھر اپنی مرضی کی بات، اپنی مرضی کا چہرہ، بولے ذرا، اپنی مرضی کا چہرہ، اپنی مرضی کا لباس، اپنی مرضی کا کھانا پینا، اپنی مرضی کا سونا جاگنا۔ کیوں بتایا کہ رات کو کیسے سو، کب سو، کس کروٹ سو؟ اگر وہ ماننا ہی ضروری نہیں ہے اور اختیار ہے آپ کو کہ آپ الٹے لیٹ جائیں، آپ منہ نیچے کو کر کے لیٹ جائیں، تو کیوں سکھایا؟ یہ سمجھیے گا جو بات کر رہا ہوں، باریک بات ہے ذرا۔ کیوں سکھایا کہ یوں داہنی کروٹ پہ سونا ہے، ہاتھ نیچے رکھنا ہے؟ ایک پوسچر، ایک خاص سلیقہ سکھایا سونے کا۔ کیوں سکھایا کہ جب سونے لگو تو کہو اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلتا وبنبیک الذی ارسلتا۔ یہ پورا عقیدہ یاد کر کے کیوں سونا ہے؟ اللہ کے ذمے لگا کے کیوں سونا ہے؟ یہ سونا بھی کیوں سکھایا؟ اٹھے تو اٹھ کر کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیوں سکھایا؟ واش روم جاتا ہے تو یہ پڑھتا ہوا جا، باہر آتا ہے تو یہ کہتا ہوا آ۔ اللہ کی قسم ہے، جوتا پہننا سکھایا، تھوکنا سکھایا، نہانا سکھایا، وضو کا طریقہ سکھایا۔ اللہ کے نبی نے چلنا سکھایا، لیٹنا سکھایا، بات کرنا سکھائی۔ کیوں؟ کہ نبی مانا ہو تو پھر نبی کے مطابق رہنا پڑے گا۔ پھر بال اپنی مرضی کے بنوائے جا سکتے یا یہودیوں کے سٹائل پر یا شاہ رخ خان کی طرز پہ بنوائے جا سکتے؟ پھر رسول اللہ کو کاپی کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، یہ ہے پیغام۔ اور جب تک سیرت النبی کو اس زاویے سے نہیں دیکھتے، اس انداز سے نہیں دیکھتے، تو کوئی درمیان میں اٹھ کے کہے گا آپ کی سنت جو ہے وہ اختیاری ہے، آپ کی مرضی ہے، مانے نہ مانے، ہم وہ سنت مانیں گے جو قرآن میں آیا، قرآن کے علاوہ سنت نہیں مانیں گے، ہم وہ تسلیم کریں گے جو قرآن میں لکھا ہے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ پھر ایسے ہی لوٹنے والے درمیان میں آپ کو لوٹیں گے، آپ کے ایمان کو چیلنج کریں گے۔ اس حیثیت کو اس طرح سے ماننا جیسے قرآن نے کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسول لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ سننے اور ماننے کے درمیان پھر توقف، ادھر بھی لوگ بیٹھے ہیں، سننے اور ماننے کے درمیان توقف، اپنی مرضی کی سمجھ بوجھ، اپنا فہم و فقہ، اپنا تدبر تفکر۔ بہت سے لوگ ہیں نا جنہوں نے فقہ کی بنیاد پر رسول اللہ کا انکار کر دیا، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے تدبر کا نام لے کر، غور و فکر کا نام لے کر رسول اکرم علیہ السلام کی حیثیت پر سوال اٹھایا، آپ کی بات کو چھوڑا، رد کیا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنی مثالیں دے سکتا ہوں، جنہوں نے کہا حدیث تو یہ کہتی ہے لیکن یہ حدیث ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مان رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے راستے کھولے شریعت کے مخالف، یہی لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مثال دیتا ہوں، اپنی مرضی ہو سکتی، بولو، اگلے 15 منٹ میں آپ کی مصروفیت کے لوں گا اور تھوڑا سا ذرا اتنے سرد نہ ہو جائیں۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نا، یہ پہلی دفعہ چونکہ پروگرام ہو رہا ہے اور انتظامات کے تجربات بھی اسی طرح سے آتے ہیں، تو بھائی بابر اور ان کی ٹیم انشاءاللہ آنے والا پروگرام اس سے بہتر انداز میں آپ کے سامنے کرے گی۔ نبی مانا ہونا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ کچھ چھوڑ دیں، کچھ مان لیں، کچھ میں اپنی مرضی کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا تھا نا ایک شخص نے کہ حضرت میں احرام باندھنا چاہتا ہوں یہاں مسجد نبوی سے، تو آپ نے فرمایا کہ احرام ذوالحلیفہ سے باندھو، اللہ کے رسول کی سنت وہاں سے ہے. تو اس نے کہا یہ مسجد نبوی ہے، اس کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، یہاں رسول اللہ کا مزار ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، تو میں یہاں سے ارادہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا وہاں سنت ہے. کہنے لگا حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ یہ ہے نا بہت بڑا مسئلہ. حرج کیا ہے؟ میری عقل میں آ رہا ہے، میں اس کو نیکی سمجھ رہا ہوں، میرے بڑوں نے اس کو نیکی بنایا ہے، حرج کیا ہے؟ فرمایا میں تمہارے سامنے رسول اللہ کی سنت بیان کر رہا ہوں اور تم اس سے سوال کر رہے کہ حرج کیا ہے؟ اس سے بڑا حرج کیا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. رسول کا پیغام ملنے کے بعد، رسول کا طرز عمل سامنے آنے کے بعد اگر کوئی شخص مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے تو دنیا میں بہت بڑے فتنے کا شکار ہو جائے گا اور آخرت میں خوفناک عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے. یہ ہے حرج، یہ ہے مسئلہ. یہاں تو سر تسلیم خم کرنا ہے کہ بات آ جائے تو اپنی مرضی کے گھوڑے دوڑا سکتا. دوسری مثال لیجئے تاکہ آپ کو بات یاد رہے. میں نے شروع میں ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. بشیرم، اس زاویے سے اس بات کو سمجھی. بشیرم، خوشخبری کون دے گا؟ آج کوئی گھڑ سکتا ہے ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، اتنے ثواب ہوں گے، اتنے شیئر کر دیں، اتنے لاکھوں نیکیاں ملیں گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اور سن لو، بشارت دینے کا حق بھی محمد کے پاس تھا اور ڈر سنانے کا حق بھی محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حیثیت ہے آپ کی. میں اپنے مولوی سے کہتا ہوں صرف خوشخبری نہ سنا، اس کی وضاحت کر کہ یہ آپ کا حق ہے. کوئی اپنی مرضی سے اب نئی بشارتیں گھڑ سکتا؟ کیونکہ وہی کسی پر اتر سکتی، پیغام کسی پر آ سکتا، وہ ختم ہو گیا. ماں جی ام ایمن کے پاس سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما گئے ملاقات کے لیے اور وہ رو رہی تھیں. ان کو روتے دیکھا. کون ہے ام ایمن؟ پتہ ہے؟ نبی پاک کے رشتوں کو بھی جانے. میرے آقا فرماتے ہیں ام ایمن امی بعد امی، میری ماں کے بعد اگر کوئی کائنات میں میری ماں ہے تو وہ ام ایمن ہے. وہ عورت جس نے پیارے رسول کو پالا سنبھالا. جب آپ کی والدہ مکرمہ فوت ہو گئیں اس سفر میں وہ ان کے ساتھ تھیں. وہ نبی کریم علیہ السلام کو اس 6 سالہ یتیم بچے کو لے کر مکہ جاتی ہیں اور ساری زندگی ساتھ نبھا دیتی. امی بعد امی، میری ماں میری مانی. آمینہ کے بعد اگر کوئی سب سے محترم ہستی میری ذات میں ہے تو وہ ام ایمن ہے. اس کے پاس ابو بکر عمر گئے ملاقات کرنے کے لیے رسول اللہ کی وفات کے بعد، دیکھنے اور ملنے کے لیے. وہ رو رہی ہیں. ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی رونے لگ گئے. دیر تک روتی نہیں، وہ بھی روتے رہے. اللہ اکبر. جب چپ ہوئیں تو انہوں نے پوچھا تم دونوں کیوں روئے؟ تو کہا آپ رو رہی تھی. نہیں سمجھے. اور ماں روتی ہو تو پہلے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں روتی ہو، پہلے ساتھ رونے والا بن جاتا ہے. ماں رو رہی تھی، نبی پاک کی ماں ہیں، رو رہی ہیں. تو ابو بکر عمر بھی رو رہے ہیں. کہا آپ رو رہی تھی، ہم اس لیے رو رہے تھے. آپ کیوں رو رہی تھی؟ سنیے میرا منہج اور عقیدہ. ام ایمن کہتی ہیں میں تو اس لیے رو رہی تھی، محمد چلے گئے، اب آسمان سے وحی کا پیغام رک گیا ہے. اگر کسی کا دل زندہ ہو تو سمجھے اس پیغام کو کہ مردہ دلوں اور مردہ ضمیروں کو محمد کا پیغام سمجھ نہیں آیا کرتا. اگر کسی کا دل زندہ ہو، نئے نئے جشن گھڑنے والوں، نئی نئی بدعات ایجاد کرنے والوں،
اور اس پر فخر کرنے والوں، سنیے ہماری دعوت کو محبت اور شفقت کے ساتھ کہ ہم آپ سے چاہتے کیا ہیں کہ کل جب ناکام لوگوں کی ایک فہرست اور ایک تعداد اور ایک لشکر کھڑا ہو، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب لوگوں کے چہروں کو جہنم میں پلٹا جائے اور وہ چیخیں مار رہے ہوں، رب کا قرآن کہتا ہے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اس دن تم پریشان نہ ہو، ہمیں کیا تکلیف ہے، ہمیں تمہارا درد ہی یہ ہے کہ وہاں جا کر جب پوچھا جائے گا محمد علیہ السلام کی کتنی مان کر آئے ہو، تو دامن خالی نکل آئیں گے۔ رو رہی تھی، کیوں رو رہی؟ یہ وجہ ہے کہ اب وحی نہیں آئے گی، اب پیغام نہیں آئے گا، اب کسی کے خواب شریعت نہیں بنیں گے۔ لوگ اپنے خوابوں پہ نئی شریعت بنا لیتے ہیں۔ میں جو مثال دینے لگا تھا، بشارتیں مت گھڑو، یہ تو نبی کے زمانے میں گھڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام صبح کی نماز پڑھائی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بلایا، صحابی ہیں، بڑے محترم صحابی، جو بعد میں غزوہ موتا میں شہید ہو گئے۔ 3 سپہ سالاروں میں ایک ان کی بشارت دی کہ ان کی شہادت ہوگی۔ اس عبداللہ کو بلایا اور کہا ابھی نماز کے بعد گھر جاؤ، تیاری کرو اور مدینہ کے باہر فلاں منزل پہ جمع ہو جاؤ، تمہارے ساتھ ایک لشکر جائے گا، فلاں جگہ پہ جہاد کرنے جانا ہے، مہم تمہارے ذمہ ہے، جاؤ لوگوں کا انتظار کرو، لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ عبداللہ گھر آئے اور گھر پہنچ کر تیاری کر رہے ہیں تو خیال آیا آج تو جمعہ ہے۔ بھئی توجہ ادھر میری طرف، آج تو جمعہ ہے اور جہاد پر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کبھی واپس نہ آؤں، ہو سکتا ہے کہ کبھی جہاد پر جو جا رہا ہوں، یہ آج کی طرح کوئی دور بیٹھ کے راکٹ پھینکنے والا تو جہاد نہیں تھا نا، خوفناک صورتحال ہے، آمنے سامنے کی دو بدو جنگ ہے، ہو سکتا ہے واپس ہی نہ لوٹوں، تو کیوں نہ، ممکن ہے یہ آخری جمعہ ہو تو کیوں نہ جمعہ رسول اللہ کے پیچھے پڑ جاؤں، کیوں نہ مسجد نبوی میں آپ کا خطبہ سن جاؤں، کیوں نہ آپ کے وعظ و نصیحت کو سن لوں۔ سواری تیز ہے، سربراہ بھی میں ہوں، میرے جانے پر ہی لوگ سفر شروع کریں گے۔ اس منشائے نبوت کو سمجھے نہیں اور خود سے فیصلہ کر لیا اس خیال سے کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں، اس خیال سے کہ ہو سکتا ہے یہ امکانی طور پر آخری جمعہ ہو، لہذا آپ کے پیچھے آپ کی نصیحت سن کے جاؤں، ہو سکتا ہے دوبارہ کبھی موقع ہی نہ ملے یا میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کو نیت بری ہے بھائی، بولو نیت بہت اچھی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر، 1000 نماز کے برابر، اور رسول اللہ کے پیچھے نماز کا اجر کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کے پیچھے نمازیں، آپ کا جمعہ سننا، آپ کا خطبہ سننا، لوگ محبت کرتے ہیں نا خطبہ سے، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے لوگ شاد باغ جاتے ہوں، شاد باغ والے لوگ آپ کے کسی خطیب کو سننے آتے ہوں، لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں سننے سنانے کے لیے، اور رسول اللہ کا خطبہ کہ آپ بولیں تو صحابہ سناٹے میں سنتے تھے، آپ کے چہرے کو دیکھتے تھے، آپ کے الفاظ پر غور کرتے تھے۔ آپ تو قائد المرسلین ہیں، آپ تو خطیب الانبیاء ہیں، آپ کی تو زبان میں اتنی شیرینی ہے کہ دشمن سنے تو مبہوت ہو کر سنتا ہے، اپنے کیسے سنتے ہوں گے۔ جمعہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور خطبہ کے بعد، نماز کے بعد آپ نے بلایا عبداللہ ادھر آؤ، تمہیں تو کہا تھا فلاں منزل پہ چلے جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاد پہ نکلو، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب عبداللہ نے اپنی نیت بیان کی کہ اللہ کے رسول یہ چاہت تھی کہ آپ کے پیچھے ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو، اپنے سارے عذر بیان کیے، اپنی خواہش اور نیت بیان کی۔ پتہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ تمہاری نیت اچھی ہے، چلو تم نے فیصلہ کر لیا، کوئی حرج نہیں، تم نے فیصلہ کر لیا ہے، اچھا ہی کیا ہے۔ اگر آپ کہہ دیتے کہ اچھا کیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ راستہ کھل جاتا، لیکن آپ نے یہ راستہ نہیں کھولا اور فرمایا عبداللہ تم سے اچھے رہ گئے وہ لوگ جو میری بات مان کر اس مقام پر جمع ہوئے، اور کتنے اچھے ہوئے۔ اے عبداللہ اگر تم زمین کی کل جمع پونجی، سارا مال بھی خرچ کر دو،
پھر بھی تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو میری بات مان کر صبح وہاں جمع ہوئے ہیں اور تم ابھی تک یہاں کھڑے ہو. یعنی اجر و ثواب بھی ملے گا تو اسی زبان کے ذریعے سے ملے گا, اپنے خیالات سے نہیں ملے گا. اگر اپنے خیالات سے صحابی کو نہیں ملتا تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حیثیت نبی اکرم علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ آپ کی بات کے جواب میں کوئی صحابی بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو, خواہشات اچھی ہی کیوں نہ ہوں. اللہ اکبر. نبی کی بات سنیں تو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. آپ کی حیثیت کو سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں اس حیثیت میں کہ جن پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. آپ اکیلے ہیں اس حیثیت میں کہ جن کے کہے سے دین بنتا ہے. آپ کہیں, ادھر مجھے جواب دیں ذرا, آپ کہیں تو دین بنتا ہے, آپ کہیں تو میرے کہنے سے دین بنتا, مجھ سے کسی بڑے کے کہنے سے دین بنتا, حافظ ساجد میر صاحب کے کہنے سے دین بنتا, ہم اپنوں کے نام لیتے ہیں, حافظ سعید صاحب کے کہنے سے دین بنتا, ابتسام علیہ ظہیر صاحب کے کہنے سے دین بنتا. کس کے کہے سے دین بنے گا؟ محمد رسول اللہ. آپ کہیں تو دین, آپ بولیں تو دین, آپ چلیں تو دین, آپ کھائیں تو دین, آپ اٹھیں تو دین, سوئیں تو دین, آپ نہائیں تو دین, آپ نہائیں تو دین نہ ہوتا تو بیان کرنے کی ضرورت دین ہے. اور کوئی دوسرا آپ کے اس مقام میں, آپ کی اس حیثیت میں شریک کار نہیں ہے, صرف آپ کا. حتیٰ کہ اگر کسی عمل کو, کسی قول کو, کسی بات کو ہوتا دیکھ کر میرے نبی صرف چپ رہ لیں, خاموش رہیں, کچھ نہ کہیں, تو یہ بھی, یہ ہے آپ کی حیثیت. آپ صرف چپ رہیں, کوئی بات نہ کریں تو بھی دین ہے. یہ حیثیت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو جس کی یہ حیثیت ہو, اس کا پیغام آئے, وہ کہے سلو کما رأیتمونی اصلی, اور میں کہوں کہ نہیں میں ویسے پڑھوں گا جیسے میرا امام پڑھتا ہے. وہ کہے کہ مغرب کے بعد, مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان 2 رکعت نماز ادا کر, میں کہوں کہ نہیں میرا مذہب اس کے مخالف ہے. وہ کہے کہ چھوٹا بچہ بھی اگر قرآن کا حافظ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے, میں کہوں کہ اس لیے نہیں پڑھی جا سکتی کہ میرا امام مخالف ہے. وہ کہے کہ عورت کا ذبیحہ جائز اور حلال ہے, میں کہوں کہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میرا امام اس کو تسلیم نہیں کرتا. کتنی مثالیں دوں. پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تم نے نبی کو نبی مانا, اور اگر آپ سے کہوں ناراض نہ ہوں تو ذرا اپنے آپ پر غور کریں. ان پر غور ہو رہا ہے تو آپ بھی بڑے خوش ہیں. آپ اپنے بارے میں خیال فرمائیں. یہ سر سے لے کے پاؤں تک, اور آپ باہر سے لے کے گھر تک, اور گھر سے لے کے کاروبار تک, ذرا اپنی زندگی پہ نظر تو دوڑائیں. اس میں دیکھیں کہ نبی پاک کی مخالفتیں کہاں کہاں ہیں, کہاں کہاں آپ اپنے مزاج کا شکار ہیں, کہاں کہاں آپ اپنے رواج کا شکار ہیں, کہاں کہاں آپ مصطفیٰ کے رنگ کو اختیار کرنے سے انکاری ہیں, کہاں کہاں آپ کے مقام پر, آپ کے گھر میں, آپ کے تہوارات میں, آپ کے شادی بیاہ میں, آپ کے معاملات میں سنت ایک طرف ہوتی ہے اور آپ کا طرز عمل دوسری طرف ہوتا ہے. جواب تو دیجئے ذرا. اب بھی اسی شوق سے کہیے کہ اگر شادی پہ میں بھی کافر کی طرح کی شادی کروں, میں بھی بدعتی کی طرح کی شادی کروں, تو میرے پاس کیا جواز ہے, میرے پاس کیا سہولت ہے؟ کیا میں نے رسول اللہ کو اس حیثیت سے مانا ہے؟ میرا چہرہ بشرہ, میری حالت, میرے کپڑے, میرا لباس. نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں, سامنے سے ایک نوجوان گزرا ہے اور آپ نے اس کی تعریف کی ہے. بس آخری 2 باتیں ہیں میری, اور اس کے بعد سلام ہے. زندگی رہی تو پھر ملاقات رہے گی انشاءاللہ. بڑی خوشی ہوئی آپ کا یہ مرکز دیکھ کر اور آپ کی حاضری دیکھ کر. آپ بیٹھے ہیں اور سامنے سے ایک نوجوان گزر رہا ہے. آپ نے اس کی تعریف کی, فرمایا یہ آدمی بڑا اچھا ہے, یہ خریم اسدی آدمی بڑا اعلیٰ ہے.
اگر اس کے اندر یہ دو خرابیاں نہ ہوں. توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں بھلا جن کی توجہ نہیں ہے. توجہ ہو گئی نا؟ اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں اور اس سے کیا نکلتا ہے تو بہت سے خاموش رہیں گے. پیارے رسول نے اس کی دو خامیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن پہلے اس کی تعریف کی ہے. سمجھے؟ خامیاں تو بڑی نظر آتی ہیں ہمیں دوسروں میں، اور خامی ہی بیان کرتے ہیں. تمہارے نبی کا طرز عمل یہ ہے، خامی بیان کرنے سے پہلے اس کی خوبی کا ذکر کیا ہے، اس کے اچھے ہونے کی بات کہی ہے. کہا آدمی بڑا اعلیٰ ہے، یہ نوجوان بڑا شاندار ہے، اگر اس کے اندر صرف دو خرابیاں ختم ہو جائیں. اللہ اکبر. اور وہ کیا خرابیاں تھیں؟ فرمایا ایک اس کے بال بڑے لمبے ہیں. بال لمبے لوگ رکھتے تھے کمر تک، جیسے آج کل ارتغل سٹائل چلتے ہیں. ایک اس کے بال بڑے لمبے ہیں. اس کے بال چھوٹے ہو جائیں. کہاں تک ہونے چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ کہاں ہونے چاہیے؟ یہاں. میرے نبی کے لمبے ترین بال بھی شانوں تک تھے. اس کے نیچے کوئی پونی، کوئی سٹائل، کوئی عورتوں والا رنگ ڈھنگ کچھ نہیں. ساڑھے منڈے بھی لائی پھر دینا ہوتے سرتے ہو، کوئی طریقہ نہیں. فرمایا ایک تو اس کے بال چھوٹے ہو جائیں، اور دوسرا اس کا تہبند زمین پہ ہے، یہ اس کے ٹخنوں سے اوپر ہو جائے. ہونا ان لگی تربیت دی گل تے وقت گیا مک. بھابیاں دے منڈے بھی مسیتے جان تے شلوار اتے ہیں، ٹراؤزر نیچے سے فولڈ کر کے اوپر، پینٹ نیچے سے فولڈ کر کے اوپر، اور مسجد سے نکلے نماز پڑھتے تو وہیں جوتوں کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سارا فولڈ اتارنے نیچے کرتا ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے باہر جا کے کہ یہ اہل حدیثوں کا بچہ ہے، پتہ نہ چل جائے کہ یہ سنت کا مشتاق ہے. اگر پتہ چل گیا تو جن کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوں وہ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ میرے نبی کا فرمان سن لو کیا کہا. فرمایا ثلاثۃ، تین بندے ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، جن سے قیامت کے دن اللہ کلام ہی نہیں کرے گا، بات ہی نہیں کرے گا. اور پتہ ہے بات نہ کرنا اللہ کا کسی سے کتنا خوفناک عذاب ہو سکتا ہے کہ اللہ حساب نہیں لے رہا. لوگ امتیں نبیوں کے پاس جاتی ہیں اور نبی سب کے سب انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سب نبی جمع ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں میرے محمد رسول اللہ کے پاس آئیں گے، اور عیسیٰ ان کے خطیب بن کر بات کریں گے. اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء کی جماعت ہے، یہ آپ کے سامنے درخواست کرنے آئے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کیجئے. کس بات کی؟ کہ اللہ حساب تو لے، جو بھی فیصلہ ہونا ہو جائے، مالک حساب تو شروع کر لے، انتظار مشکل ہے. فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، یہ بدبخت وہ ہیں تین طرح کے لوگ جن سے اللہ کلام ہی نہیں کرے. کھڑے ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اللہ ان کا حساب ہی نہیں لے گا. کون ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ العاق لوالدی، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان. ماں کو کہنے والا کہ تمہیں کیا سمجھ ہے، باپ کو کہنے والا کہ تمہارا زمانہ گزر گیا ہے، تم مجھے کس منہ سے بات کرتے ہو، میں زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، میں آج کے زمانے کا جاننے سننے والا ہوں. العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، ان کو شدید پریشان کرنے والا. ومدمن الخمر، مجھے پتہ ہے نوناریاں میں کتنی شراب بکتی ہے اور شراب نوشی ہوتی ہے، میں یہاں کچھ عرصہ کبھی گزار کے گیا ہوا ہوں. شراب کے نشے میں دھت رہنے والا، آج جتنی مرضی مجلسیں محفلیں کرا لے، کل قیامت کے روز اللہ تیری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، تجھ سے بات نہیں کرے گا، حساب نہیں لے گا.
اور تیسرے نمبر پر فرمایا والمسبل الازار، یہ جو ہلکا گناہ سمجھ رہا ہے نا جس کو، ٹخنوں سے نیچے شلوار پینٹ لانے والا سن لے، والمسبل الازار، تیسرا بندہ یہ ہے جس سے اللہ کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، حساب نہیں لے گا، دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا بندہ بڑا اچھا ہے، اس میں دو خرابیاں ختم ہو جائیں تو، اور خوش نصیب تھا وہ، اس زمانے میں تھا، کسی نے جا کر اس کو خبر دی کہ خریم تیری تعریف ہوئی ہے، تیرے نصیب جاگے ہیں، پیارے رسول نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ سنا اور مانا، سنا اور آپ نے بھی سن لیا نا، کیا سنا ہے؟ آج اس مجلس سے اٹھیں تو شلواریں اوپر ہوں، پینٹیں اوپر ہوں، کوئی برا کہے بھلا کہے، کوئی اچھا سوچے برا سوچے، پھر کسی کے کہے سوچے سے نیچے آئیں، آپ جب جائیں آج کے بعد تو پھر کل سے آپ اس طرح اٹھا کے پھینک دیں، کریں گے؟ کوئی، میں آپ سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھوانے، اور آپ کی مرضی ہے، میں نے سنا دیا، اللہ کے فضل سے پہنچا دیا، بنیادی نقطہ سمجھا دیا کہ نبی مانا ہے، سو سر تسلیم خم کر دو۔ دیکھو جب کل سر تسلیم خم کر کے جاؤ گے تو اللہ کی قسم ہے نبی پاک کا ہاتھ ہوگا اور آپ سامنے کھڑے ہوں گے، یا آپ کا حکم ہوگا اور آپ سامنے کھڑے ہوں گے، اور سنت ماننے والوں کو کہا جائے گا پلاؤ ان کو پانی۔ جو سنت میں ٹانکے لگا کر بدعت کے ٹانکے لگاتے ہیں وہاں تک بھی چلے جائیں، حوض پر جا کر بھی لوٹا دیے جائیں گے، دلیل سے کہہ رہا ہوں، سنت کے ساتھ کھڑے رہو۔ دوسری بات اس نے کیا کیا، وہ اٹھا گھر سے ہی چھری پکڑی، اپنے کندھوں کے برابر بال کو کاٹ لیتا ہے، نائی کے پاس حجام کے پاس جانے کی بھی مہلت، اپنے تہبند کو اڑس لیتا ہے۔ اور واقعی نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کے مطابق کہ آدمی بڑا اچھا ہے، سنا ہے نبی کا پیغام کان میں پڑا ہے، آدمی اچھا ہی تھا تو فوراً مان گیا ہے، آدمی اچھا ہی تھا تو مان گیا ہے۔ اچھے نہیں مانتے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ آدمی اچھا ہو اور نبی کا پیغام ملے اور وہ نہ مانے، یہ تو سرکشوں کا کام ہے، یہ تو نافرمانوں کا کھیل ہے۔ اچھے کون ہوتے ہیں؟ سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا، ارے سنا نہیں، ماننے والے تو ایسے تھے، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، سب کا منہ آگے کی طرف ہے، رسول اللہ کا بھی چہرہ آگے کی طرف ہے، قبلہ سامنے ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں وحی کا پیغام آیا ہے، اے پیارے آپ کا جوتا آج صاف نہیں ہے، جوتوں سمیت نماز پڑھ رہے تھے، اور جوتوں سمیت نماز اگر نماز ہوتی ہے تو یہ وہ نماز ہے جس میں جنازہ بھی، اور بولو اس وقت مولوی صاحب کہنے نے لاؤ جتیاں پیچھے کر لو آگے کر لو، جوتوں سمیت نماز، فرض نماز پڑھ رہے تھے، فرض نماز جوتوں سمیت، پیغام آیا آپ کا جوتا آج صاف نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، نہ پتہ چلے تو جوتے کا پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں کچھ لگا ہوا ہے، آسمان سے پیغام آیا تب پتہ چلا آپ نے حالت نماز میں جوتا مبارک اتار دیا، اتار کر سائڈ پر کر دیا، اب پیچھے کھڑے ہیں، کسی کو نہیں کہا، کہنا سننا تو دور کی بات ہے، وہ تو دیکھ کر بھی آپ کی بات کو مان لیتے تھے، دیکھ کر بھی۔ اب اگلی صف نے اتارے، پچھلی صف نے اتارے، پچھلی صف نے اتارے، پچھلی صف نے اتارے، اللہ کے رسول اسلام نے نماز ختم کی، دیکھا آپ نے تو جوتے وحی کی بنیاد پر اتارے تھے، ان سب نے ویسے ہی اتار دیے، پوچھا تم نے کیوں اتارے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ اتار دیں تو پہن کیسے سکتے ہیں، آپ اتار دیں تو پہن کیسے سکتے ہیں۔ اور آخری بات، چونکہ خواتین بھی موجود ہیں تو ایک بات ان کے لیے، اور اس کے بعد سلام۔ یہ نہیں مانتی نا، یہ کمپنی بھی ذرا مشکل سے مانتی ہے، حدیث لاؤ، دین لاؤ، بڑی دلیلیں، پیغام دو کہ اللہ کا پیغام آیا ہے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن، آسمان سے پیغام آیا ہے، اے میرے حبیب اپنی بیٹیوں سے کہو، بیویوں سے کہو، مسلمانوں کی مومنوں کی عورتوں سے کہو، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں، آج کے بعد جب نکلیں تو اپنے اوپر بڑی چادریں لے کر نکلیں، جلباب کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپنے والی چادر، حکم آیا ہے، خاص لوگوں سے شروع کر کے عام لوگوں تک پہنچایا، سب کو کہو،
नबी पाक की बीवियां हमारी माएँ हैं, ईमान वालों की माएँ हैं। माओं से भी कहो, इनकी माओं से भी कहो, आज के बाद अपने आप को ढांप कर निकलें। और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह अंसार की औरतों पर रहम फरमाए। कह दो आमीन। कैसी कमाल की औरतें हैं। फरमाया रात के वक्त ये आयत नाज़िल हुई, रात के वक्त इशा के बाद, और आपके पास चंद अंसार सहाबी बैठे हैं और आपने उनके सामने इन आयत की तिलावत फरमाई रात को। और रात रात में ये पैगाम अंसार के घरानों में पहुंचा। मदीना में गालिब अक्सरियत अंसार की है, अंसार के घरों में ये पैगाम पहुंचा रात रात में। सुनिए, रात रात में अंसारी औरतों ने अपनी चादरों को बड़ा किया, जिसके पास इजाफी चादर नहीं अपने बिस्तर में से कुछ काट कर हिस्सा शामिल किया, जिल्बाब बनाई, बड़ी चादर की। और सुबह जब फजर की नमाज उसी रोज की पढ़ी गई, सैयदा कहती हम परेशान हुई कि हुक्म तो हम तक भी पहुंचा, लेकिन इतना वक्त नहीं था कि कुछ करते। उन्होंने रात, और कौन था उस वक्त, कोई सिलाई मशीनें हो सकती हैं सुई धागे से, और रात में आप जैसे ये लाइटिंग बल्ब हो सकते हैं, कुछ नहीं, किसी चिराग की रोशनी में रात बैठकर औरतों ने अपनी चादरों को बड़ा किया और सुबह की नमाज इस हालत में पढ़ी कि वो सर तपा अपने आप को ढांप कर आई थी और ऐसे लगता था जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हो। ये हमारी वाली है, इनको समझ ही नहीं आ रहा। एक पैगाम, सिर्फ एक पैगाम, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम। चूंकि मैं ये नुनारियां का बाजार मैंने देखा हुआ है और फिर कभी आऊंगा तो देखूंगा, हालात वही उससे भी बदतर होंगे। बड़ा रश था, कभी 2001-2 की बात है। मर्द औरत का इख्तिलात होता है, खुवे से खुवा चलता है, किसी को ख्याल नहीं आता, किसी के सामने शरीयत का ये पहलू नहीं है। देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, शिया है, कुछ भी है, लड़ाई बड़ी है, इधर मानने को तैयार। दावा सबका है कि वो रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते, और तुम्हारे नबी का एक पैगाम। मदीना की औरतें, अब मदीना में कौन सी औरतें रहती थी? अल मुस्लिमात, अल मुमिनात, अल कानितात, ताइबात, आबिदात, साइहात, साइमात, हाफिजात। ये उनकी वो सिफात हैं जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई। आला तरीन खवातीन, मोमिन औरतें, मुसलमान औरतें, डरने वाली औरतें, अल्लाह के साथ रुजू करने वाली औरतें, जाकिरात औरतें। उन औरतों को देखा जो मस्जिद में आया करती, मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ा करती थी। उन औरतों को देखा कि मर्द औरत बराबर बराबर चल रहे हैं, बाजार मदीना के बाजार में बराबर बराबर चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। एक आवाज लगाई है मेरे रसूल ने, एक आवाज, ए औरतों की जमात, सिर्फ एक आवाज, सिर्फ एक पैगाम, ए औरतों की जमात, अलैकुन्न बिहाफातित तरीक, आज के बाद तुम पर लाजिम है रास्तों के किनारों पर चलोगी, रास्तों के किनारों पर चलोगी। रावी हदीस सहाबी कहते ये पैगाम आम होना था, प्यारे नबी का ये पैगाम पहुंचने की देर है। अब रास्ते खाली भी होते, औरतें इस कदर किनारे पर चलती कि इनकी चादरें दीवारों के साथ तो उलझ जाया करती थी, दरमियान में नहीं आया करती थी। यूं उन्होंने माना जिन्होंने नबी माना, और जो हमारी तरह के दावेदार हैं, बात आती है तो बगलें झांकते हैं। अल्लाह के रसूल का कौल फेल अमल सामने आता है तो पैमाने मापते हैं, ये हमारे मज़हब हमारे मसलक के मुताबिक है या नहीं है। अल्लाह के रसूल का हुक्म आता है तो सोच में पड़ जाते हैं, मेरे मुआशरे पे, मुआशरती ज़िंदगी पे क्या असर और फ़र्क पड़ेगा। ये बात मैंने नबी की सुन्नत मान ली तो मेरा बिरादरी कौम मेरा बाइकाट कर देंगे, मुझसे लाताल्लुक़ हो जाएंगे। सोचिए, नबी माना है तो नबी मान कर दिखाएं कि आपके सामने आपकी सही हदीस, आपका सही अमल, तर्ज़ अमल, बात हत्ता कि खामोशी पहुंच जाए तो आप अपनी बात छोड़ दें, अपना रिवाज छोड़ दें, अपना मिजाज छोड़ दें, अपना तरीका छोड़ दें। कौम बिरादरी छोड़ना पड़ती है तो छोड़ दें, सारी कायनात भी छोड़ना पड़ती है तो छोड़ दें, लेकिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बात को, तर्ज़ अमल को छोड़ा नहीं जा सकता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।